تو آج پرائم منسٹر صاحب چائنا کا تاریخی دورہ جو ہے وہ کر کے آج وطن واپس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس دورے میں، اس میں ایک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کے اوپر ایک تاریخی معاہدہ سائن ہوا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان اور چین یہ جو تعلقات کی بنیاد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 60s میں رکھی گئی تھی. تو پاکستان کے قیام کے تقریباً کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان اور چین کا جو علاقے میں اس خطے میں جو ایک دوسرے کے اوپر اسٹریٹجک انحصار ہے وہ بڑھ گیا تھا. اور اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان میں پھر تاریخی طور کے اوپر چین نے ہمیشہ پاکستان کے جو ہے وہ دائیں کندھے سے کندھا ملا کے چین جو ہے وہ کھڑا ہوا. تو اس لیے ہمارا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے اس کو بھی بہت اہمیت ملی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس کو اس خطے کے لیے نئے دروازے جو ہے وہ کھول رہا ہے. پہلے ہم نے ایک کوریڈور بنایا، ایک سی پیک کی ایک کوریڈور بنایا، اور اب اس کوریڈور کے اوپر دروازے کھل رہے ہیں. یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ دروازے ہیں ایگریکلچر کے لیے، زراعت کے لیے. یہ دروازے ہیں نئی جو ہمارے ہاں نوکریاں پیدا ہوں گی، نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے ان کے لیے. اور پھر ایک بہت ہی تاریخی معاہدہ جو سائن ہوا ہے جس کے بعد پاکستان اور چین کی جو تجارت ہے آپس میں وہ ڈالر کے بجائے یوان میں ہوگی، جو چائنا کی کرنسی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی تقریباً آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ $15 بلین کی ہے. جب $15 بلین کی ٹریڈ جو آپ ڈالر میں آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر کا ایک جو ہمارا ذخیرہ ہے یا ڈالر کے جو ہمارا ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اس کے اوپر دباؤ آتا تھا. لیکن اب پاکستان اور چین چونکہ آپس کی جو تجارت کا بڑا حصہ ہے وہ یون میں کریں گے، چائنا کی کرنسی میں کریں گے، تو ہمارا ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس کی جو کوریج ہے وہ اب زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ ایک عملی طور کے اوپر جو سپورٹ ہے ہمارا جو کرنسی کے لیے جو سپورٹ کی بات چل رہی ہے یہ بھی اس کا ہی ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ جو چائنا کا ایک جو اکنامک پیکج ہے وہ واپسی کے اوپر آ کر کے آپ کو تفصیل سے جو منسٹر ہیں اسد عمر صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں اور خسرو بختیار صاحب پلاننگ منسٹر ہیں وہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ اکنامک کوآپریشن ہمارا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آگے کی طرف اس میں بڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ ہمارے جس طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ تعلقات تو ہمیشہ سے ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت اہمیت کے حامل رہیں گے. ان کے اوپر ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا اسپیس پروگرام ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پہلا پاکستانی خلاباز جو ہے وہ 2022 میں چین کے اسپیس پروگرام کے ذریعے خلا میں جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس کی ہم اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایسٹروناٹس جو ہیں وہ ہمارا جو اسپارکو ہے وہ اگلے سال سے جو ایسٹروناٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی لے گا کہ جو لوگ خلا میں جانے کے پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں یا جو پروگرام ہے وہ اس کے اوپر جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھی جائیں گی. وہ کچھ لوگوں کو تو خلا میں بھیج ہی دینا چاہیے. یہاں پر بھی ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں. میں تو اسپارکو سے درخواست کروں گا کہ بجائے ادھر کے کچھ سائنٹسٹ ادھر ڈھونڈیں، یہ 2-4 ہمارے جو یہاں پہ فساد پلرز پھیلا رہے ہیں ان کو ہی اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں، خلا میں بھیج دیں اور خود واپس آ جائیں. سب سے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے. کچھ سیاستدانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو فارمر منسٹر صاحبہ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کے پاکستان میں سی پیک کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے سی پیک کی تعریف کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کے کان بج رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. سی پیک کی یہاں پہ بھی تعریف کر رہے تھے، اور سی پیک کا ہر ایک کو پتہ ہے پاکستان چائنا کے تعلقات. ہم نے تو اس کے اوپر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے PMLN کا، جو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان چین کے تعلقات اصل میں تو میاں شریف صاحب کی وجہ سے شروع ہوئے تھے.
اور ہر چیز جو ہے وہ چونکہ اپنے خاندان پہ لے جاتے ہیں کہ ان کے بغیر تو کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ اسٹیل مل تھی تو وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ان سے پہلے. تو ایسا نہیں ہے. پاکستان چین کے تعلقات آپ سے بہت پرانے ہیں، اور یہ تعلقات ملکوں میں فرینکلی شخصیات پہ اتنے ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. یہ ملکوں کے ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی جب پارلیمان میں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے اس سے پتہ نہیں پاکستان کے اور چین کے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو میں کسی بھی شخص کو خیر جب اتنا لمبا عرصہ حکومت میں رہ جاتے ہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ جو معاملات دنیا کے چل رہے ہیں ہماری وجہ سے ہی چل رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے ترکی کے تعلقات، پاکستان کے UAE کے تعلقات، پاکستان کے سعودی عربیہ کے تعلقات، پاکستان کے چین کے تعلقات، حتیٰ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج پچھلی جب حکومت تھی PMLN کی حکومت تھی آج اس سے بہت بہتر ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے. جو ہمارے سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور جس طریقے سے آپ پاکستان کو یہ کردار دیا گیا. ابھی ایران کے وزیر خارجہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور جس طریقے سے پاکستان جو مڈل ایسٹ کے مسائل ہیں ان میں جو عمران خان جو کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے، یہ ایک تاریخی بات. اور میرا یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ آج ایک بار پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں ایک پاکستان کا عالمی دنیا میں مقام تھا. اس سے پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں، لیاقت علی خان کے دور میں ہمارا ایک پاکستان کا ایک مقام تھا. پاکستان کا جو ہماری ایک اسلامی دنیا اس کے بعد بہت عرصے کے بعد عمران خان کی صورت میں ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کو میسر آئی ہے جس کے اوپر جو اسلامی دنیا ہے اس کا اعتماد ہے. اور اسلامی دنیا عمران خان کو دیکھ رہی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اور انشاءاللہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا یمن کے معاملے کے اوپر ہماری بات چیت آگے بڑھی ہے. اس میں ہم نے جو دیگر ممالک ہیں، جو دیگر فریقین ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ شامل کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ایک سالڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور تمام ہی لوگ، چاہے اس میں سعودی عربیہ ہو، چاہے اس میں یمن ہو، چاہے اس میں جو وہاں پہ اندرونی معاملات ہیں ان کے وہ لوگ ہوں، وہ تمام کے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پیشکش ہے اس کے اوپر وہ آگے بڑھیں گے. اور ہمیں اس کا فائدہ مسلم امہ کو ہوگا. مسلم امہ کے تنازعات کو ختم کرنا پاکستان کا ایک اہم جو خارجہ پالیسی کا گول ہے، وہ ہمارا ایک اہم گول ہے کہ جو اسلامی دنیا کے آپس کے تنازعات ہیں وہ حل ہوں، اور OIC جو ہے وہ ایک اس میں فعال کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور جس کے اوپر مزید بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یورپی یونین کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے جو یورپی یونین کی ہیومن رائٹس کورٹ ہے، جس طرح سے انہوں نے قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہے یا ان کے اوپر جو ویسٹ میں جو ایک چل رہا تھا اس کو انہوں نے انلیگل قرار دے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہم نے سفارتی کوششیں کی تھیں جب یہ ڈچ خاکوں کا معاملہ آیا تھا، اس کے بعد سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری الحمدللہ کہ اس کے اوپر ہمیں یہ سعادت ملی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو عاشق رسول ہیں، اور جس طریقے سے وہ تو مدینہ میں کبھی جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ مدینہ شہر میں نہیں اترے. جو باقی جو معاملات ہیں ان کا تو خیر کیا ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کدھر ہیں. اور ادھر بھی جو لوگ سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، ان کا سب کو پتہ ہے جس طریقے سے یہاں پر معاملات ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہمارا جو ماڈل ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے، اور مدینہ کی ریاست کے مطابق ہم نے انشاءاللہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی ان کے حقوق دینے ہیں. یہاں پہ رہنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ ان کے حقوق انشاءاللہ جو ہیں وہ ان کو ملیں گے. وفاقی حکومت نے تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ آج رات تک جو املاک کا نقصان ہوا ہے اس کی تفصیل جمع کریں، اور وہ تفصیل جو ہے اور جو اس میں شرپسند عناصر ملوث ہیں ان کو بھی ڈٹرمن کریں. آج رات تک جو ہے وہ اس کا ڈیڈ لائن دی گئی ہے.
تمام صوبوں کو اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ املاک کے جو نقصان ہوئے ہیں یا اس میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مداوع کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت ہوگی. اس میں ظاہر ہے اس میں یہ بھی میں یہاں پہ پوزیشن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جس میچورٹی کا ثبوت دیا، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے دیگر جماعتیں ہوں، جس طریقے سے وہ ساتھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے ایک پورا بھرپور سپورٹ دی. میرا خیال ہے کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پورا پاکستان کس طرح سے یکجا ہے، کس طرح سے اکٹھا ہے، اور انشاءاللہ اسی معاملے کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. آج رات کو یہ تفصیل جب مل جائے گی تو پھر 1-2 دنوں میں آپ کو جو مزید اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے بھی میں آگاہ کر پاؤں گا. جس طرح سے ہم نے کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے، جیسے یہ ہمارا جو ہے بچہ بیٹھا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے ساتھ ہوئی زیادتی ہوئی کہ اس کا چھوٹے بچے کے جو صبح 5 بجے یہ اسکول جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل کی ریڑھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے، منڈی سے پھل لے کے آتا ہے، اس کا پھل تک چوری کر لیا. تو اس سے آپ اخلاقی ان کی جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے یا اخلاقی زوال ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے انہوں نے. جس طرح سے انہوں نے رکشے والوں کو باہر نکال کے رکشے کو آگے لگائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جو وہاں پر گاڑیوں میں سے خواتین کو بےعزت کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. تو ان کی اخلاقی حیثیت تو ہے نہیں، نہ ہی یہ لوگ کوئی یہ مذہب کے لبادہ انہوں نے ضرور اوڑا، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے، کیونکہ جو اسلام ہے اس کا تو درس ہی انسانیت سے شروع ہوتا ہے. اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ان کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور جو رحمت للعالمین کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہوئیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے بڑی خوشی ہے پنجاب حکومت نے جو ہمارا یہ نوجوان ہے، بچہ ہے، اس کو جو ہے انہوں نے کمپنسیٹ کیا. لیکن باقیوں کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں جن لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سارے معاملے کو لے کے، ان کو انشاءاللہ تعالی آج رات کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بڑی جلدی ان کی جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کریں گے. جی شان چائنا کا جو تفصیلات ہیں وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر اور منسٹر پلاننگ کے اوپر، وہ تفصیلات آ کے ہمیں بتائیں گے. بٹ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کا دورہ بھی سعودی عرب کی طرح بہت ہی کامیاب دورہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. جو آپ نے ٹویٹر کی یا فیس بک کی بات کی، فیس بک کے ساتھ حکومت پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس سارے معاملے میں بھی فیس بک نے وہ سینکڑوں اکاؤنٹ ہماری درخواست کے اوپر یا کہہ لیجیے کہ جو پبلک ہے ہیٹ اسپیچ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیس بک نے ایکشن کیا. تھوڑا سا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ ٹویٹر سے مسئلہ آ رہا ہے. ٹویٹر کے ساتھ بھی ہم نے انہیں یہ کہا دیکھیں آپ ہمیں پرابلم نہیں ہے، آپ میری ذات کے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جتنی مرضی PTI کا تنقید تو پرابلم نہیں. ہم نے تو خود اسٹیٹ میڈیا جو ہے اس کو کھولا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا اس سے سینسرشپ جو ہے وہ ہم نے ختم کی ہے. ہم اشتہارات میں ہم نے دونوں APNS CPNE اور PBA کو لکھا ہے کہ ہم اشتہاروں کے اوپر گورنمنٹ کی منوپلی ختم کر رہے ہیں. تو ہمارا پرابلم نہیں ہے ریگولر، ہم سینسرشپ کے حق میں نہیں، نہ ہی ہم کوئی سوشل میڈیا چاہے ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو اس کو بین کرنے کے اس چکر میں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ جو آپ مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں
یہ ہماری سینسٹیوٹی کا خیال کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر تعاون کریں. کیا بات؟ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے. بالکل انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک مربوط حکمت عملی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. فی الحال جو جس طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے, جو ری ایکشن بھی آپ کے سامنے آیا ہے, وہ پاکستان کی کچھ چیزیں ہیں جس پہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک معاشرہ ری ایکٹ کرتا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر معاشرے نے ری ایکٹ کیا ہے, سوسائٹی نے ری ایکٹ کیا ہے, اور اس میں تمام طبقات شامل ہیں. ایون جو مذہبی طبقات ہیں جو بہت عمومی طور کے اوپر جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر برداشت نہیں کریں گے, وہ بھی انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو جید علماء ہیں, بہت سارے وہ علماء جن کے ویسے خیالات شاید جو ہے وہ اتنے نہ ہوں ہمارے عمومی اس معاملے میں, لیکن انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو تمام جو طبقات ہیں, چاہے وہ علمی طبقات ہیں, دینی طبقات ہیں, معاشرہ ہے, معاشرے پورے نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے, اور یہ وقت ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگے حکومت اس معاملے کو لے کے یاد. نہیں, یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. فرینکلی کوئی بڑے جھگڑے تو ہمارے اس معاملات کے اوپر نہیں ہے. جھگڑا صرف ہمارا ایک ہے, وہ ہمارا جھگڑا ہے جو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا. ہم وہ اپوزیشن کہتی ہے این آر او, ہم کہتے ہیں NRO. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم NRO نہیں دے سکتے. مقدمات ہمارے سے یہ کوئی نہ توقع کرے کہ ہم کیسز روک لیں گے یا اس سے سنجیدگی سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس کے علاوہ اپوزیشن کے فرینکلی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ جو APC کر رہے ہیں, یہ جو سارا وہاں پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے؟ میٹنگ کس کے لیے؟ مثلا آپ دیکھیں اپوزیشن کی ڈیمانڈز کیا تھیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے کہا کیسے ہوئی ہے؟ اپوزیشن کو نہیں پتا تھا کیا ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے, بس ہم ہار گئے ہیں تو ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. ہم نے کہا اچھا بتائیں کون سے پولنگ اسٹیشن سے آپ کے ایجنٹس کو نکالا گیا؟ کوئی نہیں پتا. انہوں نے کہا فارم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. فارم سارے کے سارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل تھے. ہم نے کہا وہاں پہ جا کے دیکھ لیں, اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو شکوہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد 4 سال پچھلی دفعہ لگے تھے عمران خان کو PTI کو یہ کمیٹی بناتے. ہم نے پہلے دن ہی بنا دی. ہم نے کہا آپ حکم کریں, آپ کو جس طرح سے کریں. اس کے بعد سے آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ الیکشن کے اوپر کوئی بات. تو ایشو یہ ہے کہ کچھ انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ نہ سنے جائیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تمام معاملات کے اوپر, یہ جیسے ابھی بھی معاملہ ہوا تو ہم نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. ہم نے ایک ایک قدم بتایا ان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر ہم سے یہ جو پاکستان کا پیسہ ہے وہ پیسہ جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. ابھی تک نہیں پکڑے گئے؟ اچھا ٹھیک, کافی پکڑے گئے ہیں, کافی پکڑے گئے ہیں, آپ کی گنتی خراب ہے. نیتی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں پرابلم حکمت عملی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے آپ کا اگر بندے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کریں تو ان کو کیا کریں آپ, کیا ریاست کو ان کے خلاف مسئلہ استعمال کرنا چاہیے. 2 ہی طریقے ہیں نا. آپ اپنی جو فورس بھیجیں گے وہ فورس سے اٹھائے گی, اس میں خون خرابہ ہوگا, اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ وائلنس استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑی آپ نے زیادتی کی ہے حکومت نے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لہذا ایک شہر بند ہے, شہر کھلوانے ہیں. ہم نے, میرا تو یہ خیال ہے یہ کریڈٹ دینا چاہیے جو ہمارے منسٹر ریلیجس افیئرز ہیں نور اللہ قادری صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ہماری جو باقی ٹیم راجہ بشارت صاحب نے یہاں پنجاب سے شامل ہوئے تھے, ہمارے یہاں افتخار الحسن صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں وہ شامل ہوئے تھے, باقی جو سارے ہمارے جو سرکار کے لوگ تھے
وہ ساتھ شامل ہوئے تھے. ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑے دانش مندی کے ساتھ, بڑی عقل مندی کے ساتھ ایک کرائسس جو ہے اس کو ختم کیا. اور بالکل آپ کی بالکل بات درست ہے. ماضی میں احتساب کے نام کے اوپر سیاست ہوئی, اور احتساب کے نام کے اوپر جو سیاست ہے وہ اگر رہے گی, اور آپ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. احتساب کو انتقام کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور احتساب کو عمل کو اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جو دونوں ایک دوسرے کا احتساب کر رہے تھے, فرق اماؤنٹ کا ہی تھا کہ ایک کی اماؤنٹ زیادہ تھی ایک کی کم تھی, بس اتنا ہی کی فرق تھا نا. عمران خان کا فائدہ یہ ہے پاکستان کو کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہ 1 روپے کا ان کا پرابلم ہے, نہ ان کو روادار ہے, نہ ان کے بچوں کے مسئلے ہیں, نہ انہوں نے خود کسی کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کنسیشن دینی ہے, نہ انہوں نے کنسیشن لینی ہے. تو پاکستان کی جو اصل روشن کرن ہے اس بات میں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں یا ان کی صورت میں ایک ایسا شخص اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے جس کو کوئی کنسیشنز نہیں چاہیے اس معاملے میں. لہذا یہ واحد ہماری امید ہے کہ اس سے معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. نہیں, اپوزیشن کا رسپانس بہت اچھا ہے. اپوزیشن میں ہمارے فوکل پرسن جو ہیں وہ نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی سے اور ایاز صادق صاحب اس میں فوکل پرسن ہیں PMLN سے. تو ان سے جو تمام حکومت بات کرتی ہے یا بات ہوتی ہے جو بھی اس معاملے میں, کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, اس کے اوپر میں ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کو ہم آگاہ رکھتے ہیں جو بھی پالیسی ہوتی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, میڈیا انڈسٹری کے حالات بہت خراب ہیں, کارکنوں کو اداروں سے نکالا جا رہا ہے, تنخواہوں پہ کٹوتی لگائی جا رہی ہے, اور ایک چینل جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں کہ وہ بند ہو چکا ہے. تو سر صاحب یہ سارا کچھ ایسا ہے کہ شاید PTI کی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تھوڑی سی وضاحت کریں اس سے, آپ کیا کر رہے ہیں, اداروں کے مالکان سے تو بات کر رہے ہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا ایک انڈسٹری ہے جیسے کوئی بھی باقی انڈسٹری ہے. تو پچھلے دور میں اس کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ 1 مہینے میں 1.25 ارب روپے کے بھی ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ گئے. اب کسی بھی غریب ملک کو, پاکستان جہاں پہ دیکھیں وہاں پہ اگر میرے ڈسٹرکٹ میں ہسپتال میں لوگ جو ہے ان کے پاس علاج کی سہولت نہیں ہے, پینے کے پانی نہیں ہے, وہاں پہ حکومت 1.25 ارب روپے کی اپنی شکلوں پہ مبنی ایڈورٹیزمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ لہٰذا ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہم اب بھی کر رہے ہیں, اور اس کو ہم شارٹ ٹرم میں نے جو مالکان سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں شارٹ ٹرم میں ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے, اور ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے پوری کی پوری, کیونکہ ہم نہیں چاہتے لوگ بے روزگار ہوں. لیکن اوور آل یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اوور آل جو اصولی طور کے اوپر آپ دیکھیں تو صرف 20% حکومت کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اوپر میڈیا ہے, 80% پرائیویٹ ہے. اور یہ اگر لوگوں کو نکالنا جو ہے یہ 20% کی وجہ سے تو نہیں ہے, کچھ تھوڑا ہی اپنا بزنس ماڈل بھی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہ ایک ہی آرگنائزیشن میں ایک بندے جو ہیں وہ رولز رائسز کے اوپر پھر رہے ہیں اور دوسروں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہ ہو. ایک آرگنائزیشن کوئی آپ آرگنائزیشن اسٹرکچر اپنے جو ہے اس کو ٹھیک کریں, کوئی بزنس ماڈلز اپنے جو ہیں ان کو امپروو کریں. پھر یہ ایک اور بھی یہ کچھ طریقہ کچھ لوگوں کا ہے کہ شاید حکومت کے اوپر تنقید کریں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ملتی ہے. الٹا ہو رہا ہے, جو حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ 45% ایڈورٹیزمنٹ ریونیو جو ہے وہ نیوز چینل کا کم ہو گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو جو ظاہر ہے جس طریقے سے جو تفادت ہے, فرق ہے, ہمارے جو دوست کیمرہ مین ہیں, ہمارے جو میں تو خود چونکہ رہا ہوں ساری انڈسٹری میں نے دیکھا جتنا فرق ہے ہمارا رپورٹرز کے درمیان, ہمارے اینکر صاحبان کے درمیان, پھر ہمارے جو اس کے اوپر جو لوگ ہیں, تو اپنا بزنس ماڈل بھی ان کو ذرا ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. اور صحافتی تنظیموں جو ہیں ان کے میں بالکل ساتھ کھڑے ہیں ہم, اور بالکل یہ جو اس وقت میرے خیال میں 1-2 اینکر کی تنخواہیں ہیں پوری جتنے یہ لوگ نکالتے ہیں, تو تھوڑا ذرا اپنے آپ کو ری ماڈل کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہماری اسسٹنس کی جو ضرورت ہوگی وہ ہم دیں گے اور پوری کریں گے. لیکن ہم اشتہار کو, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم اشتہار کو بطور رشوت استعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں. PMLN میں
اشتہاروں کو بطور رشوت استعمال کیا ہے، اور یہ سب کے سامنے اس میں اگر آپ یہ کوئی ہم سے توقع کرے کہ ہم 1.5-2 ارب روپے کے اشتہار مہینے کے دے دیں گے، وہ نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی واضح ہدایت ہے مجھے، ہم نے اس کو ریڈو کرنا ہے، میرٹ کے اوپر ریڈو کرنا ہے، اور دوسری طرف ظاہر میڈیا کو اپنے آپ کو ری ماڈل کرنا پڑے گا۔ سر، یہ فرماتے ہیں کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، کچھ ہوئی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں، تو اس کے رد عمل کے اندر پھر کوئی گھر کا یا کوئی مزاحمت آ سکتی ہے، یہ کیا پلاننگ ہے؟ طریقے کا بینک کی قیادت جو ہے ان کے خلاف باضابطہ مقدمات درج ہوتی ہیں، ایف آئی آر کرتی ہیں، اگر حکومت کو گرفتار کرتی ہے تو اسی طرح دوبارہ شہر پر جاؤ کر کے انتظار کریں گے یا معاہدہ کریں گے، اس کے لیے پلاننگ انٹیریئر جو ہمارے منسٹر ہیں اور انٹیریئر سیکرٹری صاحبان جو ہے وہ اس وقت اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، پوری حکمت عملی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اس حکمت عملی کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ فی الحال ایسا کوئی جو آپ کہہ لیں کہ خطرہ یا ارادہ والی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کوئی ہر وقت ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لازماً اسٹیٹ مسئل اپنا جو ہے وہ لازماً اپنی دکھانا ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-3 ہزار لوگ جب چاہیں جا کے اسلام آباد بلاک کر دیں، جب چاہیں لاہور بلاک ہو جائے، کسی اپنا چھوٹے بچوں سے لے کر کے خواتین تک اور سب کی جو ہے وہ کسی کا یہاں پہ سیکورٹی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس مسئلے کو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک سولوشن کی طرف لے کے جانا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور یہ وزیر اطلاعات فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور بتایا کہ وزیر اعظم دورہ چین کے تاریخی دورے کے بعد آج پاکستان پہنچیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا، میں اپنی جان اور اپنے گدھے کو بچانا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے، ان لوگوں نے کیلے چھین لیے۔ بس وہ مجھے نہیں پتا کس بات یہ کیلے میرے بھائی نے دیا تھا کہ جاؤ پھیرا لگا کے۔ خرچہ پورا ہو گیا، اب زیادہ ہو گیا، آپ کیلے لے لو اور جا کے چلے، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں۔